الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت اثر رکھنا چاہتا ہوں۔ اثر اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہ حدیث ہے، نہ قرآن ہے، نہ کسی مستند شخص سے مروی ہے، بلکہ ایک اثر ہے جو کتابوں میں موجود ہے اور بزرگوں کی زبانی جو ہے نا نسل در نسل چلتا آیا ہے۔ تو یہ اثر ہے، لیکن اس اثر میں بہت ہی خوبصورت ایک پہلو ہے، وہ پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اثر ممکنہ طور پر اسرائیلیات میں سے ہمارے پاس آیا ہو، لیکن اس میں بڑا میسج ہے، بہت خوبصورت ایک اثر ہے۔ اثر اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبدی انت ترید وانا ارید واللہ یفعل ما یرید۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ ایک تیری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ہماری خواہشیں نہیں چل سکتیں، آپ کی خواہشیں نہیں چل سکتیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہی کچھ ہوگا۔ انت ترید وانا ارید واللہ یفعل ما یرید۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ مَا تُرِيدُ۔ اور اگر تو نے حوالے کیا اپنی چاہت کو اس کے جو میری چاہت ہے، اگر تو نے اپنی چاہت کو حوالے کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں وہی کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو نے اپنی چاہت کو حوالے کر دیا اس بات کے جو میری چاہت ہے، یعنی جو اللہ کی چاہت ہے، تو میں وہی کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، تو پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ۔ اور اگر تو نے اپنی چاہت کو حوالے نہیں کیا اس کے جو میری چاہت ہے، اور اگر تو نے حوالے نہ کیا اپنی چاہت کو اس کے جو میری چاہت ہے، أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ میں تجھے تھکا دوں گا اس بات کے حاصل کرنے میں جو تیری چاہت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے حوالے کر دیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی کچھ کریں، تو ہوگا وہی جو ہم چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی چاہت کو حوالے نہ کیا اس کے جو اللہ کی چاہت ہے، تو اللہ تعالیٰ تھکا دے گا ہمیں اس بات میں جو ہماری چاہت ہے، جو ہم چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تھکا دے گا، ہمیں ہلکان کر دے گا، لیکن کیا آخر میں وہ ہوگا جو ہماری چاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تھکا دینے کے بعد، ہلکان کر دینے کے بعد، پھر آخر میں وہی کچھ ہوگا جو اللہ کی چاہت ہے۔ تو ہم سب مل کے اپنی چاہت کو سپرد کر دیں اس کے جو اللہ کی چاہت ہے، تو ہوگا وہی جو ہماری چاہت ہے۔ اور اگر ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے حوالے نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تھکا دے گا ہمیں اس میں جو ہماری چاہت ہے، اور پھر بھی ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔